اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی توفیق سے ہم تجوید القرآن کے آج چھٹے سبق پہ لیسن نمبر 6 الدرس السادس سورہ اخلاص آج ہمارا عنوان ہے۔ پہلے دن سے جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو ٹیکسٹ ہے عربک اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، اور اس کوشش میں جو میرے ذہن میں خاکہ تھا وہ یہ کہ ایک ایک حرف کر کے ہم سیکھیں، کیونکہ حرف جو ہیں وہ مل کے لفظ بنے گا۔ اگر حرف اپنے مخرج سے صحیح ادا ہو رہا ہے تو لفظ انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ابتدائی لرنر ہے اس کے لیے تو یہی آسان آپشن ہے کہ وہ ایک حرف سیکھے، پھر دوسرا سیکھے، پہلے ایک قاعدہ سیکھے، اس کو اپلائی کرے، پھر کچھ اور سیکھے، وہ اپلائی کر لے، اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ قواعد بھی سیکھ لے اور پڑھنا بھی سیکھ لے۔ عام طور پہ تجوید میں جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہم قواعد پہ زور دیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، آپ پوچھیں تو سارے قاعدے یاد ہیں کہ یہاں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن جب اس کی اپلیکیشن کی بات آئے گی تو وہ بندہ کاری نہیں ہوتا، حالانکہ قواعد جان رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا رخ یہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھنے والے قاری ہمیں جگہ جگہ اویلیبل ہیں، تو اب ان کو ایز سچ کاپی کرنا کسی نئے بندے کے لیے جو سیکھ رہا ہے تو وہ مشکل ہے۔ وہ کہتا ہے جی اتنی ساری چیزیں ہیں تو اس کو میں کیسے اپنے اس پڑھنے میں لے کے آؤں ایک دم۔ یہ اس مسئلے کا حل پھر یہ ہے کہ ایک ایک حرف سیکھا جائے، ایک ایک قاعدہ سیکھا جائے اور اس میں اس کو اپلائی کر دیا جائے۔ یہ تھا جو پیچھے 5 سبق گزرے ہیں، اس میں اس طرح کا ٹیکنیک تھی ایک ایک، اور کچھ ہم جو قواعد اب تک سیکھ چکے ہیں وہ ہم اس سورہ میں اپلائی کر دیں گے اور نئی بات سیکھ لیں گے، بس یہ ہے طریقہ۔ آج اس کی پہلی آیت پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے، میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں 2 حرف آج ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں۔ ایک قاف نقطوں والا جس سے لفظ قل بنا، جس کا مطلب ہے آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ اور اگر پڑھتے ہوئے اس قل کو، جو کہ قاف کا مخرج وہاں ہے جہاں سے زبان کی جڑ ہے، زبان کی جڑ کا نرم حصہ اگر اوپر لگے تالو کے نرم حصے کے ساتھ تو یہ نکلے گا قاف۔ قاف آپ کہہ سکتے ہیں، آپ بھی ریپیٹ کر لیں، قاف قاف۔ اچھا، تھوڑا سا آگے آ کے جو سخت تالو ہے اگر وہاں زبان ٹچ کرے تو نکلتا ہے کاف۔ اچھا، یہ باریک ہے، وہ پر ہے، بس اتنا فرق۔ عام جو پڑھنے والا ہے قرآن کو، عام قاری، وہ دراصل اس قل کو کل کہتا ہے، اور کل جو کاف ڈنڈے والا کاف ہے اس کا معنی ہے، اگر اس سے کل بنے تو معنی ہے کھائیے، کھا لیجیے، تناول فرمائیں۔ تو کہاں یہ معنی کہ آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اور اگر حرف غلط پر لفظ غلط پڑا گیا تو کھائیے، وہ اللہ ایک ہے، تو معنی یوں بدلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر لفظ جو ہے اس کی ایک اپنی انرجی ہے، وہ ہم اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، لہذا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کام آسان ہی ہے، صرف توجہ چاہیے کہ انسان کوشش کر کے قل کو اگر قل کہہ دے تو بس اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ پھر اس کی اپلیکیشن کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ قرآن مجید میں کہاں کہاں قل، قال، یقول، کتنے کاف استعمال ہوں گے، یہ ہزاروں کی تعداد نہیں ہے، یہ لاکھوں میں ہو سکتے ہیں۔ ایک حرف جو ہے کتنی بار آیا ہے کیا اس کا آدمی اندازہ کرے، لیکن آپ نے دراصل سیکھا تو ایک ہی حرف ہے،
لیکن اس کے مواقع کتنے جو سیکھ لی، یہ ہے اس کا فائدہ۔ تو بہت آسان ہے، صرف یہ کہ اس پہ تھوڑی توجہ کر لی جائے۔ تو فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ آج دوسرا حرف جس پہ ہم زیادہ توجہ کریں گے وہ دال ہے۔ دال اگر ساکن آئے اپنی کسی عبارت میں تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آواز میں تھوڑا سا زور دے کے باؤنس کرتی ہے آواز، جس کو انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں ایکو ساؤنڈ، اور عربی میں اس ٹرم کو کہتے ہیں کلکلا۔ اب یہ کلکلا بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے کلکلا سمجھ لیا کہ اس میں ایکو ساؤنڈ آتی ہے، آواز باؤنس کرتی ہے، تو دال کے علاوہ کچھ اور حروف بھی ہیں، حروف کلکلا۔ جب وہ آئیں گے ہمارے لیسن میں تو وہاں صرف اتنا سا اشارہ کر دوں گا کہ یہ حروف کلکلا میں سے ہے، یہاں آپ کی آواز باؤنس کرنی چاہیے۔ تو جب دال پہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو بہت آسانی سے آپ جو ہے اس میں جہاں جہاں حروف کلکلا آئیں گے وہ آپ وہاں صحیح پڑھ سکیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کلرفل جو قرآن مجید ہیں، جس میں کلکلے کے حروف کو اور رنگ دیا گیا ہے، موٹے حروف کا کوئی اور رنگ ہے، جہاں غنہ کرنا ہے وہاں کوئی اور رنگ ہے، تو آپ ان قواعد کو سیکھنے کے بعد اس قرآن کی مدد سے اس نسخے پہ جا کے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ جہاں وہ کلر آئے تو وہاں آپ کا کلکلا ہونا چاہیے۔ تو گویا تھوڑی سی توجہ سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب ان دونوں حروف پہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کلکلے کی آواز آتی ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، احد کہیے، احد، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ الصمد، الصمد۔ اب دوسرے حروف بھی ہیں، جیسے صاد ہے، موٹا پڑھنا ہے، لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے، وہ کہیں بات ہو چکی ہے پہلے یا کہیں بعد میں بھی آ جائے گی۔ آج جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم دو حروف پہ زیادہ غور کر کے پڑھیں۔ ایک تو ہم نے قل سیکھا، دوسرا دال کا کلکلا سیکھا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا، اب جو سبق ہم پڑھ چکے ہیں اس کا تھوڑا سا یہاں وہ بھی تذکرہ ہو جائے، ریویژن بھی ہو جائے گی آپ کی، اور آپ ان قاعدوں کو یہاں اپلائی بھی کر لیں گے۔ ظاہر ہے جو سیکھ چکے ہیں وہ تو ہمیں اس عبارت میں اپلائی کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پہ ہم نے سیکھا ہے تنوین میں کہ یہ نون ساکن جو ہے نا، اس کے بعد اگر لام آ جائے تو نون پڑھا نہیں جاتا، وہ گم ہو جاتا ہے، اس کی نون کی آواز مدغم ہو جاتی ہے لام میں۔ تو یہاں ایک لفظ آیا آخری آیت میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، جبکہ یہ تھا لم یکن۔ اچھا، اگر قاعدے کا نہ پتا ہو تو نون چونکہ نظر آ رہا ہے اور بندہ اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس کو پھر پڑھے گا لم یکن لہ، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ چونکہ یہ صورت عام پڑھنے میں ہے اس لیے یہاں غلطی کا امکان نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا ہوگا، لیکن اس طرح کی سچویشن کہیں اور آ سکتی ہے کہ آدمی نون پڑھتے پڑھتے اگلی شاد پڑھتا ہی نہیں ہے۔ ایک تو قاعدہ یہاں پہ ادغام کا ہے۔ اچھا، ایک آپ مجھے بتائیں کہ جو اگلی تنوین ہے وہ ہے کفوا احد، یہاں کون سا قاعدہ ہے؟ کفوا احد، تنوین کا قاعدہ تو ہے آئیڈیا؟ احد، یہاں کون سا قاعدہ لگا ہے؟ جو واو پڑھا ہے آپ نے، ہاں، اس پہ دو زبر ہے، دو زبر ہیں، وہاں اس کو نون میں آپ نے کنورٹ کیا، اس کو نون میں بدلا، بالکل۔ اچھا، یہ قاعدہ جو ہے نا جہاں نون کا اظہار ہو رہا ہو اس کو قواعد میں سے اظہار کا انعام دیا جاتا ہے۔ 4 قواعد ہیں: اظہار، اقلاب، ادغام، اخفاء۔ تو آج ہم صرف اس پہ یہاں اپلائی کر رہے ہیں اس اظہار کو۔ اظہار کہاں کہاں ہوگا؟ اگر تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ہو اور حروف حلقی میں حمزہ شامل ہے تو یہاں حمزہ آ گیا۔ احد کا جو ہے الف زبر کے ساتھ آیا، جب بھی الف کے اوپر زبر ہوگی، زیر ہوگی، پیش ہوگی، کچھ بھی ہو، جزم بھی ہو، یہ حمزہ ہی ہوتا ہے۔ تو حمزہ آنے کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا کفوا احد۔
गुजारिश ये है आपसे कि इसके साथ जब जुड़े हैं तो फिर आप इसको रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मीन्स कि हफ्ते में अगर एक प्रोग्राम होता है तो एक दफा देखें, 2 होते हैं तो 2 दफा, तो 15-20 मिनट ही निकालने हैं। अगर डेली बेसिस पे भी इस पे फोकस किया जाए तो मुझे उम्मीद है कि कुछ वक्त के बाद हम इंशाल्लाह कुरान मजीद को अपना बेहतर कर सकेंगे पढ़ने, जो कि अब भी अल्लाह की तौफीक से हम कुछ बेहतर पढ़ते हैं और बेहतर हो जाएगा। और जो नए सीखने वाले हैं उनके भी बहुत सारी गलतियों का अजाला हो जाएगा, दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे लिए इस काम को आसान फरमाए। इस दुआ के साथ हम अपने इस इख्तिताम करते हैं नशिस्त का। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हम सूरह इखलास की मशक करेंगे और इस मशक के जरिए से जो जो कवायद आज तक हमने सीखे हैं उनको अच्छी तरह ज़हन नशीन करेंगे इंशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 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 الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد 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 ولم يكن له كفوا أحد 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم